بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں پروفیسر فضل رازق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم والدین کے حقوق میں باب دوم سے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، والدین کے حقوق۔ تعریف: والدین کا لفظ ولد سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں پیدا کرنے والے، یعنی وہ ہستیاں جو دنیا میں لانے کا سبب بنی۔ شرعی معنی ہے وہ ہستیاں جو تمہیں شروع سے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی۔ عزیز طلبہ، والدین ہی اللہ کی طرف سے وہ ہستیاں ہوتی ہے جو دنیا میں اپنے اولاد کے لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وضاحت: عزیز طلبہ، والدین ایک ایسی ہستیاں ہیں جو دنیا کے تمام مذاہب میں اہمیت رکھتے ہیں، اور حدیث کی روح سے 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا آخرت میں ملتی ہے۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 ظلم، نمبر 3 والدین کی نافرمانی۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ یہ وہ گھنونے جرم ہیں جس کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں خراب ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، ظلم کرنا یا ظالم کی مدد کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ تو مشہور ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے تاریخ میں اس کے کئی واقعات ہیں کہ انہوں نے دنیا میں بھی ذلت پائی اور آخرت میں بھی ذلت پائی، کیونکہ جیسے ایک قول مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایسے ہی جو والدین کے ساتھ جیسے کرتا ہے ویسے ہی اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مطلب جب وہ خود اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ وہ خود والدین بنتے ہیں تو ان کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے والدین کو تڑپایا ہے، دکھ دیا ہے اور ان کو پریشان کیا ہے، تو یہ حدیث گواہ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے عذاب ہے۔ عزیز طلبہ، قرآن و حدیث کی روح سے ہم پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور تیرا رب حکم کر چکا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اس آیت کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ والدین ہیں۔ اب اللہ نے اپنے بعد جو دوسرے نمبر پر حق ادا کرنے کی تاکید کی ہے اس آیت کے اندر، تو وہ والدین ہیں، اور اس کی تائید ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے اوپر میرے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ کس کا حق بنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا، تیرے والد کا۔ 3 دفعہ آپ نے والدہ کا حق گنوایا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر والد کا۔ تو والدین میں والدہ کا مقام بہت زیادہ ہے اور والد کا بھی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس سے والد ناراض ہوا اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی والد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے اولاد کے لیے، تو اس کی دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور جس سے والد ناراض ہو اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور مشہور حدیث ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے احترام، عزت اور ان کا خوب خیال رکھنے سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، وہ جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے۔ مطلب بڑھاپے میں اکثر والدین چھوٹے بچوں کی طرح ضدی یا چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اولاد کو بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پر قرآن میں بڑھاپے میں والدین کا خیال رکھنا اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ جیسے تم بچے تھے اور تم چڑچڑے ہوتے تھے، ضدی ہوتے تھے، پیشاب پخانے میں لتھڑے ہوتے تھے، والدین تمہیں صاف کر کے اپنے کلیجے سے سینے سے لگا کر تمہیں پیار کرتے تھے، ایسے ہی اگر والدین اس حد تک پہنچ جائے بڑھاپے میں کہ وہ خود اپنا پیشاب پخانا وہ نہ کنٹرول کر سکے، تو تم اولاد ہو، تمہاری اوپر واجب ہے کہ تم بھی اس کو اسی طرح سے صاف ستھرا کر کے، اس کے ساتھ اسی طرح سے شفقت اور رحم کا معاملہ کر کے جیسے تم بچے تھے، تب جا کے کسی مقام پر اس کا حق ادا کر سکتے ہو۔ اس لیے والدین کے اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا وہ جس کے والدین بوڑھے ہوئے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت کے مستحق نہ بنے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے،
رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ تو جب خطبہ آپ نے ختم کیا، صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس میں اللہ سے بخشش حاصل نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے پہ سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے دونوں والدین بوڑھے ہوں، ایک یا دونوں، اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے۔ میں نے کہا آمین۔ عزیز طلبہ، جو ہم نے لیکچر پڑھا امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا۔ اب اس کے متعلق 2 اسائنمنٹ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ نمبر 1، والدین سے متعلق کسی 2 آیات و احادیث کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ نمبر 2، والدین سے متعلق کوئی سے 3 حقوق آپ نے لکھنے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو ہم نے پڑھا اگر اس میں آپ کو کچھ مزید کہنا ہو یا پوچھنا ہو تو متعلقہ نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔